لیکن اگر انسان غلطی نہ کرے تو انسان نہ رہے، کچھ اور بن جائے۔ تم نے البم دے کر اپنی حقیقت بتا دی تو میں نے پھر میٹنگ بلوائی اور آج کے ڈرامے کو اسٹیج کیا۔ کیا یہ سب قیدی نہیں ہے؟ عثمانی بڑبڑایا۔ لو ثبوت حاضر ہے۔ انکل نے کھڑے ہو کر انگڑائی لی۔ لو دیکھو ہم آزاد ہیں۔ عثمانی تو ہماری حقیقت جان ہی گیا۔ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اب یہاں جو کچھ ہوگا میرے حکم سے ہوگا۔ ہم نے تو آپ کو کھویا ہوا عہدہ دلا کر اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ آصفہ نے کہا، کون سا وعدہ؟ اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ مجھے انہی ہاتھوں سے لینا ہے۔ آصفہ نے دانت پیس کر کہا۔ اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا اور انتقام کی پکار کرتی خون میں سنی نگاہیں عثمانی پر ٹکی ہوئی تھی۔ دونوں پنجوں کو کھولتی بند کرتی وہ عثمانی کی طرف بڑھی۔ ہمارے درمیان کوئی نہیں آئے گا، آج میں اس سے اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لوں گی۔ سمجھنے کی کوشش کرو بیٹی، شگفتہ تم اس سے سمجھاؤ۔ عثمانی گڑ گڑایا۔ تمہاری اصلیت جان گئی ہوں عثمانی، تم میرے باپ نہیں ہو۔ شگفتہ داڑھی۔ اس کا مطلب ہے اس سہیل کے بچے نے تمہیں کوئی الٹی سیدھی کہانی سنائی ہے؟ اس نے اب تک وہ بات نہیں بتائی ہے جسے بتانا چاہیے تھا۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا بولا، ایسی کون سی بات تھی ذرا میں بھی سنوں؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا۔ عثمانی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر خوف کی پرتیں جمی تھی اور سہیل انکل مسکرا رہے تھے جیسے وہ اس کی چال سمجھ گئے ہوں۔ رابیل اپنی رودات سنا ہی رہا تھا کہ گاڑی آہستہ ہونے لگی، شاید کوئی اسٹیشن آ رہا تھا۔ رابیل بھی رک گیا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ شام کی لالی نمودار ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، ہرے ہرے کھیتوں کی ہریالی آنکھوں کو بلی لگ رہی تھی۔ گاڑی جنکشن سے روانہ ہو کر سٹی اسٹیشن ہوتے ہوئے بختیار پور کے اسٹیشن پہنچی۔ یہاں بڑے بڑے باغات دور سے ہی نظر آتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکانات، ہنستے کھیلتے بچے۔ خالہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ کب سے ان مناظر کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ ارے لڑکیوں، جانتی ہو یہ اسٹیشن بختیار خلجی کے نام پر ہے؟ یہاں سے ایک لائن بہادرپور شریف جاتی ہے جہاں مخدوم شاہ محو خواب ہے۔ اس کے آگے نالندہ ہے جہاں سمراٹ اشوک کے وقت میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی تھی، حضرت عیسیٰ کی آمد سے بھی بہت پہلے، جو کھدائی کے بعد مسلم نکل آئی ہے۔ وہاں کئی سو طالب علم تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہاں کے کھویا برے لڈو بڑے مشہور ہیں۔ کیول اسٹیشن جب آیا تو میں نے چائے والے کو اشارے سے بلایا اور سب کے لیے چائے لی۔ اماں یہ کیول کیا ہے؟ سلمہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ مسلمان زمینداروں کی آبادی ہے، یہاں سے جو ندی گزرتی ہے اس کا نام کیول ہے۔ تب زلیخا کی لڑکی کھسک کر خالہ کے قریب آ گئی اور بولی، خالہ جی آپ ہندوستان کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں، مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ اب شام گہری ہو گئی تھی، سبھی کو بھوک ستانے لگی تھی۔ تب زلیخا نے کہا، جمال پور آنے والا ہے، وہاں سے کچھ کھانے کو لے لیں گے، لیکن میری توجہ اس کی جانب نہ تھی۔ میں تو کچے پکے مکانوں، کھیتوں، کھلیانوں پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ ریلوے لائن کے کنارے کنارے رنگ برنگی ساڑیاں باندھے، سروں پر کنڈوں کی ٹوکریاں رکھے عورتیں جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لڑکے بالے کھیتوں میں دوڑتے بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ دور سے جمال پور کا اسٹیشن قریب آتا ہوا دکھائی دیا اور میں نے بیگ سے پیسے نکالے تو زلیخا نے شرمندگی سے کہا، اب کی مرتبہ اگر تم نے کچھ لیا تو میں نہ کھاؤں گی، تم تو میرے مہمان ہو، بجائے اس کے کہ میں تمہیں کھلاؤں خود تم ہمیں کھلا رہے ہو۔ کلثوم ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ تب خالہ نے نہایت محبت سے زلیخا کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گلے سے بولی، بہن تمہیں میری ذہنی حالت کا اندازہ نہیں ہے، میں زندگی کے کتنے لمبے عرصے تک تم جیسے پرخلوص لوگوں کے لیے کتنا روئی ہوں۔ خالہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا مینا برسنے لگا۔ انہیں روتا دیکھ کر زلیخا نے ان کے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر کہا، اب میں کچھ نہ بولوں گی، جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گی۔ جمال پور آتے ہی میں نے باہر جھانک کر دیکھا، خانچے سروں پر رکھے خانچہ فروش آوازیں لگا رہے تھے۔ میں نے ایک پتیلی والے کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا آیا۔ کیا بیچتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ مرچ چاول، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے خوب سارے پیلی رنگت اور ہرے کٹے مرچوں والے چاول خریدے۔ آم کا اچار، کھیرے کی سلاد اور دہی کی کٹوری لے کر میں نے اس کی جانب 50 کا نوٹ بڑھا دیا۔ نوٹ دیکھ کر وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، اتنا بڑا نوٹ، کھلے کہاں سے لاؤں؟ چاول کتنے کے ہوئے؟ میں نے پوچھا۔ پورے 14 روپے جی۔ مجھ سے زیادہ سلمہ کو حیرت ہو رہی تھی، کراچی میں اتنے چاول کی قیمت 100 روپے سے کم نہ ہوتی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، باقی پیسے تم رکھ لو۔ چاول والے نے کہا، بوا تو یہاں کے لگت نہیں ہو، کہاں سے آتے رہے ہو؟ خالہ ہنس کر بولی، میں یہیں کی ہوں پر اب پاکستان میں رہتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، سیٹی کی آواز گونجی اور ٹرین چک چک کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ٹرین اپنی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ہم لوگ کھا پی کر بیٹھ گئے تھے۔ اب رات ہو چکی تھی، تقریباً 9 بجے کے قریب دور سے سلطان گنج کا اسٹیشن نظر آیا۔ گاڑی اچانک جھٹکے سے رک گئی۔ سلطان گنج کا اسٹیشن آ گیا تھا۔ یہاں ہندوؤں کا مشہور مندر ہے، ہر سال ساون میں یہاں میلہ لگتا ہے، دور دور سے ہندو آتے ہیں، یہاں کی گنگا ندی سے پانی بھر کر دیو گھر کے مندر لے جاتے ہیں۔ خالہ نے بتایا۔ گاڑی پھر چل پڑی، پہلے اکبر پور، پھر ناتھ نگر، پھر باگل پور کا اسٹیشن آیا۔ اسٹیشن کافی بڑا تھا، یقیناً یہاں ٹرین کافی دیر رکتی، پھر بھی سب جلدی میں تھے، ہر کوئی جلدی جلدی سامان اتار رہا تھا۔
میں سب کے ساتھ اسٹیشن پر اتر آیا۔ میرے ساتھ زلیخا، کلثوم اور انب بھی اتر آئی۔ زلیخا نے مجھ سے پوچھا، آپ کے گھر سے کوئی آیا نہیں؟ خالہ چاروں طرف نظریں گھما گھما کر اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈنے لگی۔ سفید ململ کے کرتے اور علیگڑھ پاجامے میں ایک صاحب دیوانہ وار ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ اب جو میں نے نظر دوڑائی تو عورتوں اور بچوں کا ہجوم ان کے پیچھے چلا رہا تھا۔ رابیل نے کہا، محبت کا یہ عالم، پورا خاندان استقبال کے لیے آ گیا ہے۔ یہ مامو میاں ہے، خالہ نے بتایا۔ ضعیف اور کمزور، کھچڑی بال، جھکی کمر اور ہاتھ میں لاٹھی لیے جھکے جھکے بڑے آ رہے تھے۔ خالہ لپک کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ مامو میاں؟ خالہ ان کے سینے سے لپٹ کر بلک پڑی۔ ان کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ تب زلیخا پاس آئی اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ارے اب کس بات کا رونا؟ اب تو اپنے مل گئے ہیں، خوب خوش ہو، خوب جشن مناؤ۔ اور پھر مامو میاں کو اپنا پتہ سمجھا کر بولی، بھائی صاحب ان کو ضرور میرے گھر لائیے گا، ہم لوگ لگائی میں رہتے ہیں، جگدیش پور سے راستہ مڑتا ہے۔ اور چلتے چلتے ہنس کر بولی، بھائی تمہارا ساتھ بڑا یادگار رہا، میرے گھر ضرور آنا، بچیاں تمہارا انتظار کریں گی۔ خالہ نے آنسو بری نظروں سے زلیخا کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، میں تمہارے گھر ضرور آؤں گی۔ خالہ کے رشتے کا بھائی آگے بڑھا اور بولا، چلو آپا گھر چلیں۔ باہر 4 تانگے موجود تھے، ہم سب اس میں ٹھوس ٹھاس کر صوبور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حویلی پہنچے تو لگا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ کچی پکی راہداری سے گزرتے ہوئے ہم سب بڑے دالان میں پہنچ گئے۔ خالہ اماں کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، شاید انہیں اپنی ماں کی یاد آ گئی تھی۔ تبھی ایک کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر آ کر ٹھہر گیا۔ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایک بڑی بھی کھڑی تھی جو کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ خالہ نے اس عظمت کی مینار کو دیکھا اور بلبلا کر ان سے لپٹ گئی۔ بڑی امی، تم مجھے بلا بیٹھی، لیکن میں تم سے ملنے کے لیے دیکھو سمندر پار کر کے آن پہنچی۔ وہ ان سے لپٹ کر اور بیچ بیچ کر ان کی موجودگی کا احساس کر رہی تھی۔ خاندان کی بہت سی لڑکیاں سلمہ کو لے کر ایک طرف چلی گئی تھی۔ بڑی امی آنکھیں پوچھتے ہوئے بولی، جاؤ اس کمرے میں تمہارا بھیا مجو لیٹا ہے، مل لو۔ خالہ لپکتی ہوئی مجو بھیا کے کمرے میں پہنچی۔ ان کو دیکھ کر خالہ نے دل تھام لیا، جیسے کلیجہ منہ میں آ گیا ہو۔ وہ زندہ ضرور تھے پر مردوں سے بدتر، قوت گویائی بھی چھن گئی تھی۔ ان کے بچے؟ خالہ نے پوچھا۔ اس کے بچے ندیم کلیم جوان ہو چکے ہیں، بڑی بھی نے کہا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹیوں کو بھی دیکھ لیا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، کہکشاں اور انجم، دونوں ماشاءاللہ 14ویں کا چاند تھی۔ اب یہ بتاؤ کون کیا کر رہا ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ چھوٹے چچا کے پوتے پوتیاں ماشاءاللہ جوان ہیں، مجو چچا کا ایک بیٹا سعودی عرب میں ہے، احمد وقاص نعیم یہی کاروبار کر رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکی نے بتایا۔ ان سب کو باتیں کرتے دیکھ کر میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ مامو میاں بولے، ارے بھائی لڑکوں کو ان کا کمرہ دکھا دو، آرام کریں گے۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، آئیے بھائی جان میں آپ کو کمرہ دکھا دوں۔ اس کمرے میں بستر لگا ہوا تھا، ہم جا کر اس پر ڈیسے گئے۔ لیٹے لیٹے میں نے کہا، رابیل تمہیں یہاں کیسا لگ رہا ہے؟ بہت زبردست، لوگ کتنے مخلص اور پیار کرنے والے ہیں، ہمارے ہاں ایسے لوگ خواب ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہے، خود تمہاری کہانی سے پتہ چل رہا ہے کہ لوگ لالچ میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ ایسا کرو کہانی کا بقیہ حصہ بھی سنا دو، شاید سنتے سنتے نیند آ جائے۔ اس نے کہکا لگایا، پھر بولا، گویا میری کہانی نہیں لوری ہے۔ اچھا سنو، میں بتا رہا تھا کہ آصفہ آگے بڑھتے ہوئے غرائی، رابیل کے سوال کا جواب دے کتے۔ عثمانی نے اپنے چہرے سے داڑھی مونچھیں اور سر سے ویگ نوچ لی۔ شیر خان کے میک اپ کے پیچھے چہرے کو دیکھتے ہی سب پر سکتہ سا چھا گیا۔ آصفہ، صادقہ، شگفتہ کمال ہی نہیں، کمیٹی کے اراکین بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ صرف انکل ہی ایک ایسے آدمی تھے جن کے چہرے پر حیرانی کا کوئی شائبہ نہیں تھا، بلکہ وہ مسکرا رہے تھے۔ داڑھی مونچھوں اور بڑی سی تاریک شیشوں کی اینک کے پیچھے سے جو چہرہ ابھرا تھا وہ ایک نوجوان کا تھا۔ اس کا قد کاٹ عثمانی اتنا ضرور تھا مگر رنگ نسبتاً کھلتا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ آصفہ نے پوچھا۔ نور۔ کون نور؟ اسی مظلوم شخص کا بیٹا جسے تم لوگوں نے 16 سال پہلے قتل کیا تھا۔ سب کے لوگوں پر خاموشی کی مہر لگی تھی۔ نور بولتا رہا، میری مرتی ہوئی ماں نے بتایا تھا کہ سہیل نے میرے مظلوم باپ کو پھنسانے کے لیے شادہ کے ماں باپ کا قتل کیا تھا۔ اسی دن سے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب وہ ملا تو ایک نئے روپ میں، اس روپ میں قتل اور بھی آسان تھا، بس میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ اپنی سمجھ کے مطابق اسے ختم کر کے اس کی جگہ پر شیر خان بن بیٹھا۔ عثمانی کہاں ہے؟ میری قید میں۔ جیل سے نکل کر وہ تمہاری قید میں کیسے پھنس گیا؟ میں بتاتا ہوں میرے بچوں، کیونکہ نور کی الجھی ہوئی کہانی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہم سب انکل کی جانب مڑ کر دیکھنے لگے۔ انکل نے یکا یک مڑ کر گارڈ سے کہا، امید ہے کہ سبھی گارڈ سمجھ گئے ہوں گے کہ نقلی شیر خان کے ساتھ ان پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اگر کوئی بھی غیر ضروری حرکت کرے تو فوراً شوٹ کر دینا۔ میں تجھے کچا چبا جاؤں گی حرام زادے۔ صادقہ داڑتے ہوئے آگے بڑھی۔ رک جاؤ، تم اچھی طرح سن لو، اس چھت کے نیچے شیر خان سے اونچی آواز میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا۔ میں نے حالات کی نزاکت کو بانپ لیا، فوراً لپک کر اسے پکڑ لیا۔ صادقہ قابو میں رہو، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ آصفہ نے حالات کو نیا موڑ دینا چاہا۔ ہاں، میں وہ پیچدار کہانی سنانے کی بات کر رہا تھا جسے تم نور سے سننا چاہتے تھے۔
جسے میں نے جنم دیا اور جس میں صرف نور نہیں تم سب پھنسے ہوئے ہو۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکا، پھر سانس لے کر بولا، نور اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے مجھے تلاش کر رہا تھا، بدقسمتی سے اس نے مجھے پہچان لیا۔ سہیل آصف کے نام سے میں کچہری کے پیچھے ایک مکان میں رہتا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے وہیں گھیر لیا۔ اس وقت میں ڈائری لکھ رہا تھا۔ کیسی ڈائری؟ اپنا روز نامچہ۔ نور کے ہاتھ میں پستول تھا، میں اسے پہچانتا نہ تھا۔ جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو مجھے اپنی جان سے زیادہ قیمتی ڈائری لگی۔ اس ڈائری کے ذریعے وہ بہت کچھ جان سکتا تھا۔ حالانکہ اپنی اس بری عادت سے میں خود پریشان تھا۔ 25ویں ڈائری لکھ کر جلا چکا تھا، پھر بھی عادت نہ چھوٹی تھی۔ جب تک دن بھر کا احوال نہ لکھ لیتا چین نہ ملتا۔ اس دن بھی میں اپنی اس عادت کو دل ہی دل میں کوس رہا تھا، اسے چھپانے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ نفسیاتی عمل ہے کہ آپ جس چیز کو چھپانے کی کوشش کریں گے سامنے والا تجسس میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہی ہوا۔ اس نے لپک کر ڈائری چھین لی۔ اس ڈائری میں اتنا کچھ تھا کہ اسے پڑھ کر کوئی بھی ایسا شخص جس کا قد کاٹ میرے اتنا ہو وہ بآسانی شیر خان بن سکتا تھا۔ اسی نے مجھے جلایا اور مجھے مردہ سمجھ کر ہب کے نزدیک پھینک دیا۔ مجھ سے نمٹ کر یہ عثمانی سے جا ٹکرایا۔ وہ بھی تو اس پرانے کھیل میں ایک کھلاڑی تھا۔ پھر اس نے شگفتہ کو ہیروئن کا عادی بنایا۔ اسی کی سازش سے عثمانی جیل پہنچا، پھر اسی نے اسے باہر بھی نکالا۔ لیکن میں نے تو عثمانی انکل کو دیکھا تھا، وہی شیر خان بنے تھے، صرف ایک دن کے لیے۔ اس دن کے بعد سے پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ خود میں بھی یہی سمجھا تھا کہ عثمانی ہی شیر خان بنا ہوا ہے۔ پھر ایک سلسلہ سا چل پڑا، وہ چال چلتا اور میں کاٹ دیتا۔ اسی دوران میں نے ایک نئی چال سوچی اور اپنے پرانے البم سے عثمانی کی تصویریں نکالی۔ میرے پاس شادہ کے امی ابو کی تصویریں تھیں، ان دونوں تصویروں کو مکسنگ کرائی اور ایک نئی کہانی گڑھ کر تم لوگوں کو سنا دی۔ یعنی میری امی والی کہانی جھوٹی تھی؟ آصفہ نے پوچھا۔ یقیناً۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ حالانکہ مجھے خوشی ہے کہ مقابلہ تم جیسے سمجھدار سے ہوا، اس میں شک نہیں کہ دوستوں کے ساتھ میں بھی تمہارے جال میں پھنس گئی۔ ویسے مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا جب اشفاق ہمارا قیدی بنا، ہمارے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی تمہاری کہانی کے بارے میں جاننا چاہا تم نے فوراً بات کاٹ دی تاکہ وہ ان باتوں کی تصدیق نور سے نہ کر لے۔ اس نے رک کر ایک بار سب کے چہروں پر نظر ڈالی، پھر سہیل کی جانب مڑ کر بولی، دراصل تم نہیں چاہتے تھے کہ نور کو کسی طرح معلوم ہو جائے کہ تم ہمیں اس کے بارے میں بتا چکے ہو۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تو تمہارا منصوبہ چوپٹ ہو جاتا اور ہم بھی تمہاری بے وقوفانہ چال میں نہ پھنستے۔ بے وقوفانہ چال؟ ہاں، کیونکہ تم بہت بڑے بے وقوف ہو۔ گارڈز کے چہروں پر تناؤ آ گیا، ان کی انگلیاں ٹرائگرز پر جم گئی۔ انہیں سہیل کے اشارے کا انتظار تھا۔ تبھی سہیل نے کہا، نہیں، کوئی فائر نہیں کرے گا۔ سب کی انگلیاں ڈھیلی پڑ گئی۔ آصفہ کے ہونٹوں کی مسکان مزید گہری ہو گئی۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں لڑکی، کیونکہ تمہاری ہر بات کے پیچھے ٹھوس دلیل ہوتی ہے۔ بولو آصفہ، تم نے میری چال کو بے وقوفانہ کیوں کہا ہے؟ تم نے سیدھا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اگر ہمیں بتا دیتے کہ نور ہی شیر خان ہے تو ہمیں ساتھ ملانے کے لیے اتنا لمبا کھڑا نہ کرنا پڑتا۔ ہم عثمانی انکل کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے ساتھ ہو جاتے، اسی لیے بے وقوفانہ چال کہا ہے۔ تم میری بات سنو لڑکی، میں تمہیں وہ راز بتاتا ہوں جس کی وجہ سے اس نے اتنا بکھیڑا کھڑا کیا۔ نور نے دخل دیا۔ کیا مطلب؟ آصفہ اس کی جانب مڑی۔ یہ شخص فائر۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی سہیل چیخا۔ حال میں کئی دھماکے گونجے اور نور کٹے ہوئے شہتیر کی طرح لڑک گیا۔ دوستو، ابھی تو ایسے ایسے راز سے پردہ اٹھے گا کہ تمہاری عقل چکرا کر رہ جائے گی، سہیل نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اچھا، آصفہ نے بھی طنزیہ انداز میں کہا۔ فی الحال تو چائے پیو۔ پھر سہیل نے اشفاق کو اشارے سے کچھ سمجھایا، وہ باہر نکل گیا۔ کیا ہم زندہ ہیں؟ صادقہ کی آواز سنائی دی۔ فکر نہ کرو، اگر مر چکے ہیں تو بھی ساتھ ہیں، کمال نے آواز کسا۔ کمال نے کہا۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چاروں جانب نگاہیں موڑ کر دیکھا، نجمہ، آصفہ اور شگفتہ بھی موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ قیدی بننا ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، نجمہ نے ٹکڑا لگایا۔ پہلے جیل میں تھے، پھر سہیل کے گھر میں پھنسے اور اب یہاں اس 10x10 کے کمرے میں۔ لگتا ہے چائے میں نشاور دوا تھی، آصفہ نے کہا۔ جی نہیں، پیار بھری لوری تھی جسے سنتے ہی ہم سب سو گئے۔ عقل مند کی دادی جان، بغیر نشے کے ہم بے ہوش کیسے ہوئے؟ صادقہ نے طنز کیا۔ کہیں دونوں جگڑ نہ پڑے، اسی ڈر سے میں نے باتوں کا رخ موڑ دیا۔ کیا تم نے اندازہ لگایا کہ مرنے سے پہلے نور کیا کہنا چاہتا تھا؟ سہیل بھی شیر خان نہیں ہے، تم نے غور نہیں کیا؟ نور نے جیسے ہی کہا کہ یہ شخص اور اسے گولی مار دی گئی، شاید وہ اس کا اصل نام بتانا چاہتا تھا۔ آصفہ نے مسکرا کر کہا، غلط، ایک نہیں، ایسے بہت سے ثبوت ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سہیل ہی شیر خان ہے۔ میں نے مسکرا کر آصفہ کی طرف دیکھا۔ نور کوئی اور بات بتانا چاہتا تھا، یقیناً کوئی ایسی بات جسے سنتے ہی ہم سہیل کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ تو اب کیا اس کا اچار ڈالیں گے؟ صادقہ جل کر بولی۔ تو نہیں سمجھی، وہ ہم سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔
आसिफा बोली, तुमने भी सुना होगा वो हमें इस इलाके में भेजना चाहता है जहाँ अफयून की काश्त होती है। वो इलाका मौत की वादी कहलाता है। वहाँ दोस्तों के लिए जान दी जाती है मगर दुश्मनों को किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाता। यानी हमें उन खेतों पर कब्जा करना होगा, खेतों पर नहीं किसानों पर। उन्हें माफिया के चुंगल से निकाल कर अपने कब्जे में लेना होगा ताकि वो अपना माल हमें दिया करें। एक बात कहूँ, कमाल ने कहा, मेरा तो ख्याल है उसका साथ दे दिया जाए ताकि हम वहाँ तक जा पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचकर हमारा मिशन बदल जाएगा। हम वहाँ के लोगों को तरगीब देंगे कि इस जहर की काश्त बंद कर दें। फिलहाल तो ये सोचो कि यहाँ से निकला कैसे जाए। नजमा बोली, खिड़कियों पर कोशिश करनी चाहिए। मैंने मशवरा दिया, ये मत बोलो कि ये कमरा भी चाइनीज होटल में होगा। ये बात की बात है कि हम कहाँ हैं। कहते हुए कमाल ने पूरी कुव्वत से खिड़की पर गोसा मारा। खिड़की का पल्ला शायद बहुत पुराना था, उखड़ कर दूर जा गिरा। लकड़ी का पल्ला फटते ही मेरा दिल झूम उठा। खिड़की में सलाखें भी नहीं थी। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि हम चाइनीज होटल में नहीं थे, किसी वीरान जगह पर बनी इमारत में कैद थे। इमारत के गिर्द 4 फुट ऊंची दीवारें थी। दीवारों के पार दूर दूर तक पहाड़ियां नजर आ रही थी। लगता था कि इमारत सुनसान है, कोई आदमी भी दिखाई नहीं दिया था। पहले मैं बाहर कूदता हूँ, मेरे पीछे कमाल आएगा ताकि अगर किसी से मुठभेड़ हो जाए तो संभाला जा सके, मैंने कहा और खिड़की से बाहर कूद गया। वाकई वहाँ कोई न था। मैंने इशारा दिया, यके बाद दीगरे सब बाहर निकल आए। बाहर आते ही मैंने सेन में कदम रखा। अभी बमुश्किल 2 कदम चले होंगे कि मेरे ऊपर कोई बारिश आ पड़ी। मैंने फुर्ती से कलाबाजी लगा दी थी, फिर भी मेरी शर्ट फटती चली गई थी। पता नहीं किस कोने में वो ब्लड हाउंड छुपा हुआ था जिसने मुझे देख लिया था। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो मेरा नरखरा उधर जाता। कुत्ता फिर उछला था कि मैंने दोबारा कलाबाजी खाई। कमाल ने मौका की नजाकत को बांप लिया था। उसने खिड़की के टूटे हुए पल्ले को उठा लिया था और ऐसा ताक कर मारा कि कुत्ते की खोपड़ी उड़ गई। वो खून में नहा गया और जमीन पर गिरकर ईंटने लगा। शगुफ्ता का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया, जबकि आसिफा, सादिका और नजमा पर कोई असर नहीं हुआ था। वो उसी तरह चाको चौबंद थी। अरे भाई आगे भी बढ़ो, कमाल ने टोका। हम सब इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि सामने से एक जीप आती नजर आई। जीप देखते ही मैंने सबको लेट जाने का इशारा किया और नीची आवाज में बोला, वापस बिल्डिंग की जानिब। हम सब मिलिट्री की तरह असरात से सीने के बल रेंगते हुए बरामदे में पहुंचे और फिर सामने वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। उस कमरे में एक आदमी औंधा पड़ा था। उसके नजदीक ही देसी शराब की खाली बोतल पड़ी थी। लगता था एक कुत्ते और एक आदमी पर भरोसा करके सुहेल ने समझ लिया था कि वो तूफान का रास्ता रोक लेगा, लेकिन ये इसकी अकल पर हंसने का मौका नहीं था, आने वालों की निगाहों से छुपने का मौका था। मैंने सादिका को अलमारी के पीछे, आसिफा और नजमा को पलंग के नीचे छुपने का इशारा दिया और खुद दरवाजे की आड़ में हो गया। दूसरे पलंग के पीछे कमाल खड़ा हो गया। शगुफ्ता सादिका के पीछे छुप गई। उसी वक्त बाहर से जीप के रुकने की आवाज आई। फिर किसी ने पुकारा, जमील। मैं समझ गया कि अंटा गफील पड़े उस शख्स का नाम जमील है। पुकारने वाला कमरे के दरवाजे पर आकर बोला, साले इसने आज फिर चढ़ा ली। बास ने सख्ती से हुक्म दे रखा था कि कैदी चालाक हैं, इन पर खास नजर रखनी है। उसने आगे बढ़कर लेटे हुए शख्स को लात मारी। नशे में धुत पड़े शख्स ने किसमिसा कर करवट ली। उसी वक्त बाहर से आवाज सुनाई दी, अरे टाइगर मर गया, फरहान जल्दी आओ। अंदर आने वाला उल्टे पैरों वापस पलट गया। उसने बाहर पहुंचते ही कहा, लगता है कैदी फरार हो गए, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें तलाश कर सकते हैं। एक दूसरी आवाज सुनाई दी, चलो उन्हें सड़क तक पहुंचने से पहले रोकना है। कुछ लम्हे बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी जो लम्हा बलम्हा दूर होती जा रही थी। हम फिर बाहर निकल आए। बाहर आने से पहले अंटा गफील पड़े शख्स की मशकें कस दी थी। बाहर आते ही दिल दक्स रह गया। सामने से 3 गाड़ियां आ रही थी। आगे आगे काली कार थी। उस कार को देखते ही मैंने पहचान लिया, वो बुलेट प्रूफ कार थी। यकीनन उसमें सुहेल होगा। मैंने मुड़कर कहा, हरी आप, वापस ऊपर छत पर। सब दौड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि किसी ने देख न लिया हो। बाहर आने से पहले ही मैंने ऊपर जाने वाली सीढ़ियां देख ली थी। इसी के जरिए हम ऊपर पहुंचे और एक जानिब दीवार की आड़ में बैठ गए। यके बाद दीगरे गाड़ियां आकर पोर्च में रुकी और लोग उतरे। दिल ने चाहा कि नीचे जाकर देखे, लेकिन हिम्मत ना हुई, किसी की भी नजर पड़ सकती थी। तभी नीचे सुहेल की आवाज सुनाई दी, टाइगर मरा पड़ा है, अंदर देखो, लगता है कैदी फरार हो गए हैं। नीचे से कई लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसी वक्त किसी और कार के दाखिल होने की आवाज फिर सुनाई दी। फिर किसी ने कहा, बस मैंने सड़क तक देख लिया, वो उधर नहीं गए हैं। तो क्या उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तलाश करो वरना सुहेल घर जा। बास कहीं वो इसी कोठी में छुपे हुए ना हो। हाँ तलाश करो। तभी मुझे सीढ़ियों पर दमक सुनाई दी। कोई ऊपर आ रहा था। मैं संभल कर बैठ गया। मैं जीने की दानी जानिब था और दरमियान में दीवार थी।
وہ زینے پر کھڑا سیٹ میں دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس کی آنکھیں سرس لائٹ کی طرح گردش کرتی ہوئی اس کونے سے اس کونے تک کا جائزہ لے رہی تھی، اور میں اپنا سینہ زمین سے چپکائے دم سادے لیٹا تھا۔ میرے پیچھے کمال تھا اور اس کے پیچھے باقی سب، تو اس کا داہنا پیر میرے ہاتھ کی پہنچ میں تھا۔ اگر چاہتا تو میں اسے کھینچ کر گرا سکتا تھا، مگر میں پہل کا قائل نہ تھا۔ اے ادھر کون ہے؟ نووارد نے بائیں جانب دیکھتے ہوئے ہاک لگائی۔ میرے دل میں چور تھا۔ میں نے بغیر کچھ پوچھے سمجھے اس پر چھلانگ لگا دی، حالانکہ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اس کے داہنے جانب ہیں، اور اس نے بائیں جانب دیکھتے ہوئے ہاک لگائی تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، تیندوے کی طرح اچھل کر اس پر جا پڑا اور اسدھے کی طرح اس کے جسم سے لپٹ گیا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ کا ڈھکن بن گیا تھا۔ وہ زور لگا رہا تھا اور میں اسے دابے ہوئے تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ تڑپ نہ سکے، کیونکہ چھت پر ہونے والی دینگا مشتی کی دمک نیچے کمرے میں بآسانی سنائی دے جاتی اور تجسس نیچے والوں کو چھت پر کھینچ لاتا۔ اس لیے میری کوشش تھی کہ ہلکی سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اسی دوران کمال نے اپنا کمال دکھا دیا۔ اس نے نووارد کی کنپٹی دبا دی۔ بیچارہ چیخ بھی نہ پایا تھا کہ بے ہوش ہو گیا۔ اس بے ہوش شخص کو میں نے دیوار کی آڑ میں کھینچ لیا اور گٹھڑی کی طرح ایک جانب ڈال دیا۔ اس کی جیب سے پستول نکال ہی رہا تھا کہ نیچے سے کسی نے ہانک لگائی، صاحب جان، او صاحب جان، کہاں مر گیا؟ میں نے اندازہ لگا لیا کہ نووارد کو پکارا جا رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ وہ سب چوبند تھی، سست باندھے تیار، شکار آیا کہ جپٹے۔ شگفتہ کے علاوہ سبھی مار کٹائی میں ایکسپرٹ تھی۔ مردوں کی پٹائی تو ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ صادقہ نے غراتی آنکھوں سے مجھے سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سر گھما کر پوری توجہ سیڑھیوں کی جانب لگا دی۔ چند لمحوں کے بعد سیڑھیوں پر دب دب کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس بار آنے والا بھاری بدن کا ہے۔ اس سے نمٹنا اتنا آسان نہیں جتنی آسانی سے پہلے والے کو چت کر دیا تھا۔ میں نے کمال کا ہاتھ دبا کر ہوشیار کیا اور آنے والے کی رات دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن کنپٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دل سینے کا پنجر توڑ کر باہر آ جائے گا۔ عجیب سا ماحول طاری تھا۔ اپنی سانسوں کی سرسراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھ پر عجیب سا خوف طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے جو شخص آیا تھا اس کے انتظار میں ایسا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ کوفت اس بات کی تھی کہ وہ جلد آ جائے اور جو ہونا ہے ہو جائے۔ خوف اس بات کا تھا کہ اگر ناکام رہا تو زندگی کی بھی ضمانت نہیں، سہیل زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بڑی مشکل سے جاں غسل لمحے کا خاتمہ ہوا اور آنے والے کا پیر نظر آیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ پیر بزبان خاموشی اس کی تندرستی کی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ باری تن و توش کا تھا۔ اس نے چھت پر قدم رکھتے ہی چاروں جانب دیکھا اور پھر صاحب جان کو گالیاں دیتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ سارے اندیشے غلط ثابت ہو گئے۔ تنے ہوئے اعصاب معمول پر آ گئے۔ سب کی جان میں جان آئی۔ خطرہ ٹل گیا تھا۔ اب انتظار تھا کہ ان کی گاڑیاں باہر نکلیں۔ جب تک وہ نہیں جاتے ہیں ہمارے فرار کی راہ بند رہے گی۔ صاحب جان کہاں مر گیا؟ سہیل کی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں باس، اوپر بھی نہیں ہے، تلاش کرو۔ وہ دوڑا۔ اسی وقت کسی کی آواز سنائی دی، باس اوپر کوئی ہے۔ مجھے ایسا لگا گویا میرے سینے میں برچی اتر گئی ہو، خوف کے افریت نے گلا دبوچ لیا ہو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تھا، شگفتہ بیٹھ رہی تھی۔ اس کی غلطی نے ہمیں مروا دینے کا سامان کر دیا تھا۔ ہوشیار! میں نے سرگوشی میں کمال کو مخاطب کیا اور پستول کو آگے کر لیا۔ احتیاط میاں احتیاط، کمال نے ٹوکا۔ پہلے انہیں اوپر آنے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ اس کا مشورہ غلط نہیں تھا۔ سیڑھیاں پتلی تھی، ایک وقت میں 2 آدمی آتے، پہلے آنے والے کو بآسانی سنبھال سکتے تھے۔ کچھ کو آصفہ، صادقہ اور نجمہ سنبھال لیتی، بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا۔ جو بھی آنے والے دوست تو تھے نہیں۔ ابھی میں خیالوں میں ہی گم تھا کہ سہیل کی تند آواز سنائی دی، دلاور جا کر دیکھو۔ میں تیار ہو گیا۔ نیچے چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھی، مگر آواز صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں پر چاپ سنائی دی۔ میں مستعد ہو گیا۔ آنے والا اکیلا تھا، مگر چاپ باری تھی۔ یقیناً باری تنوتوش کا آدمی ہوگا۔ اس سے نمٹنا آسان ہوگا بھی یا نہیں، ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ میرے اندازے سے بھی پہلے اوپر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی۔ وہ نیولے کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھرتی سے اس کے پیر کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اس کے گرتے ہی کمال نے سواری گانٹ لی اور آصفہ نے سرعت سے اس کی کلاشنکوف چھین لی۔ صادقہ کب پیچھے رہنے والی تھی؟ اس نے پوری قوت سے کھڑی ہتھیلی سے اس کی گردن پر وار کیا۔ چٹ کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یقیناً نووارد کا منکا ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا بدن رہ رہ کر جھٹکے لے رہا تھا۔ میں نے اس کے کپڑوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس نے ڈبل ہالسٹر لگا رکھا تھا، دونوں میں پستول تھے۔ ضرور وہ سہیل کا باڈی گارڈ ہوگا، تبھی تو اس طرح مسلح تھا۔ میں نے صادقہ، آصفہ اور کمال کو پستول دے دیے اور کلاشنکوف خود رکھ لی۔ کہاں مر گیا؟ نیچے سے سہیل کی ڈانٹ سنائی دی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 2 ہاتھ کرنا ناگزیر ہے۔ شمیم تو جا کر دیکھ وہ اوپر کیا کرنے لگا ہے۔
लगता है साहिब जान के साथ घूट लेने लगा है। सुहेल फिर दौड़ा। सीढ़ियों पर भागते हुए कदमों की आवाज उभरी। मैं समझ गया कि आने वाले तादाद में 2-3 हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। पहले आने वाले सिर्फ तलाशी के लिए आए थे, मगर अब जो आ रहे थे उनका मकसद अपने साथियों को तलाश करना था। पीने वाले आड़ में बैठे हैं, वो आते ही पहले दीवार के पीछे देखेंगे और हम सब देख लिए जाएंगे। मौका नहीं था कि हम बिखर जाते। सबका एक साथ पकड़े जाना यकीनी था, मगर मैंने सोच लिया था कि आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। तभी मुझे पीठ की जानिब से आवाज सुनाई दी, बच्चों खेल खत्म हो चुका, अपने अपने हाथ उठा लो। मैंने मुड़कर देखा, मेरे पीछे एक नौजवान कलाशिनकोव थामे खड़ा था। उसके कपड़ों पर जंग का दाग था। मैं समझ गया कि वो पाइप के जरिए छत पर चढ़ा है। ठीक उसी वक्त सीढ़ियों से आवाज आई, हरिया फौरन हाथ उठा दो वरना छल्ली कर दूंगा। सीढ़ियों पर भी कलाशिनकोव बरदार मौजूद था।